لڑا جائے گا تو البتہ جب اسلام کفر پر غالب آ جائے تو پھر قتال کی ضرورت نہیں رہے گی، چنانچہ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جن سے لڑا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر بھی قتال کی ضرورت نہیں رہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان تو نہ ہوں لیکن وہ اسلام کے ماتحت آ گئے، یعنی حکومت اسلام کی ہو اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت باجگزار بن کے اور گویا ایک اسلامی ملک کے ذمہ شہری یعنی کافر شہری بن کے رہیں۔ چنانچہ جو اس طرح رہتے ہیں کافر اسلامی مملکت میں تو ان کی جان مال کی حفاظت اسلامی مملکت کے ذمے ہوتی ہے اور وہ اس کے بدلے میں کچھ جزیہ ادا کیا کرتے ہیں، تو یہ شکل ہوتی ہے ذمہ ہونے کی۔ چنانچہ یہاں یہ فرمانا مقصود ہے کہ اس وقت تک لڑنے جب تک فتنہ نہ رہے، یعنی کفر اسلام پر غالب نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت ساری اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی غیر اللہ کی اطاعت ختم ہو جائے، اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے، تو یہ ہے قتال کی حد۔ فَإِنِ انْتَهُوا، چنانچہ اگر ایسے لوگ قتال سے کفر سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے خلاف یلغار نہیں ہوگی، اور یلغار تو صرف کفر اور شرک جیسے ظلم کرنے والے لوگوں کے خلاف تھی، جب یہ اس ظلم سے باز آ گئے تو اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، آج کی دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر عمرۃ القضاء کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ عمرۃ القضاء کا کیا مطلب کہ اس سے ایک سال پہلے یعنی سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو روک دیا گیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے معاہدہ کیا اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس مرتبہ تو مسلمان بغیر عمرہ کیے احرام کھول کے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال اس کی قضا کریں گے۔ تو آئندہ سال یعنی سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے تو یہ مہینہ بھی ذوالقعدہ کا تھا، صلح حدیبیہ والا مہینہ بھی ذوالقعدہ کا تھا۔ ایک سال کے بعد جب گئے ہیں تو یہ مہینہ بھی ذوالقعدہ کا تھا، اور ذوالقعدہ کا مہینہ ظاہر ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں سے پہلا ذوالقعدہ ہی ہے۔ تو ذوالقعدہ میں اب خدشہ یہ تھا کہ مسلمان عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے کافر اپنے معاہدے سے پھرتے ہوئے مسلمانوں کو روکیں اور کوئی قتل و قتال کی نوبت آئے۔ تو مسلمان اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ہم ایک حرمت والے مہینے میں جا رہے ہیں، اس میں اگر کافروں نے رکاوٹ ڈالی اور ہمیں لڑنا پڑا تو یہ تو ایک حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوگی۔ تو یہ جو خدشہ تھا اس کو دور کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتیں ادلے بدلے کی چیزیں ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر اس حرمت والے مہینے کا احترام وہ کافر کریں گے اور وہ تمہیں نہیں روکیں گے اور نہیں مقابلے پر آئیں گے تو ٹھیک ہے، تمہاری طرف سے بھی اس کی حرمت کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے، لیکن اگر وہ اس مہینے میں تم سے لڑتے ہیں، تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور جنگ مسلط کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بدلے میں تم بھی لڑ سکتے ہو، کیونکہ حرمتیں ادلے بدلے کی چیزیں ہیں۔ اگر ادھر سے احترام ہوگا تو تمہاری طرف سے بھی احترام ضروری ہے، اگر ادھر سے نہیں تو پھر دفاع میں لڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرمانا مقصود ہے۔ چنانچہ کسی کو مزید یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو، یعنی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن ان تمام کارروائیوں میں جو اصل چیز قابل لحاظ ہے وہ بتائی جا رہی ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرنا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا تمام معاملات میں یہ ہے اصل۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جان رکھو کہ یقیناً اللہ متقین کے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، کہ جو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔
اور یہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کی تیسری آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ کیا مطلب اس کا جو اصل شان نزول کے اعتبار سے مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ جب مدنی زندگی میں 3-4 غزوے ہو گئے، بدر ہو گیا، احد ہو گیا، خندق ہو گیا، اور اسلام بڑی حد تک غالب آ گیا، تو اب جو مدینہ کے انصار صحابہ تھے ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی۔ وہ بات یہ آئی کہ پہلے اسلام کمزور تھا اور ضرورت تھی اس بات کی کہ کافروں کے مقابلے میں لڑا جائے، لیکن اب تو اسلام پھیل بھی گیا اور غالب بھی آ گیا، لہذا اب ہم اگر ایسا کریں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں نکلنے سے روک کر ہم اپنی کھیتی باڑی پہ توجہ دے لیں، اپنے کھجوروں کے باغات پہ توجہ دے لیں، اپنی معیشت ذرا بہتر بنا لیں۔ تو یہ بات ان صحابہ کے ذہنوں میں آئی۔ جب یہ بات ان صحابہ کے ذہنوں میں آئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ یعنی تمہارا یہ سوچنا کہ ہم اب راہ خدا میں لڑنے کی بجائے اپنی معیشت کو بہتر بنانے پہ توجہ دے لیں، تو یہ تمہاری سوچ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی سوچ ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی سوچ ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت پیش آئے تو لڑنا، اور مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خرچ کرنا، یہ تو ہے کامیابی کے راستے پر چلنا۔ لیکن یہ سوچ کہ ہم ادھر سے روک کے اپنی معیشت کو بہتر بنا لیں، یہ سوچ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی سوچ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر مسلمان اور اسلام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے تو پھر اسلام سے کسی وقت فارغ نہیں ہو سکتے تم، اور اسلام کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا، اور پھر اسلام کا جو بھی تقاضا ہوگا اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی نکلنا پڑے گا، مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کرنا پڑے گا، اور یہ سوچ کے ہم کچھ عرصے کے لیے گویا ان ذمہ داریوں سے اپنے کو فارغ کر کے تو اپنی معیشت کی بہتری پر توجہ دے دیں، یہ سوچ ہماری ٹھیک نہیں۔ تو یہ ہے اس کا اصل مطلب شان نزول کے اعتبار سے۔ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں، الفاظ کا جو وسیع تر مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس میں ثانوی درجے میں داخل ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہی بات اس میں داخل ہے، لیکن ثانوی درجے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں یہ بھی ثانوی درجے میں اس میں آئے گا کہ کوئی شخص وہ میدان جہاد میں اکیلا ہی دشمن کے